ایک دم فروری 1962 ٹیلیگرام آتا ہے, کنگریچولیشنس, you have been selected the only person out of Asia in 4 years to get this fellowship. لیکن 2 مہینے بعد میری شادی ہونی تھی. اس طرح کرو کہ ہم جا کے ایک یونیورسٹی میگزین کا پروپوزل بنا کے دیتے ہیں, کیونکہ ریڈیو والوں کو یونیورسٹی میگزین تو کرنا ہوتا ہے. تو اس کہانی کا نام تھا اخبار میں اپنی تصویر چھپنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیم علی دادا, پاورڈ بائی سوشیون. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپر سول کی سیریز ہے جس میں ہم ان پرسنالٹیز کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جن کا کنٹریبیوشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ہوتا ہے, اور پاکستان کے امیج کو لے کے, پاکستان کا ایک جو تاثر ہے اس کو لے کے, اس کو نہ صرف انہینس کرتے ہیں بلکہ اس کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ریڈیو کی, ٹیلی ویژن کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے, نعیم طاہر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ووکیشنل اسپیکر بھی ہیں. پولیٹیکل ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ان کا ایک بڑا طویل سفر رہا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی پر اور حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. تو ہم ان سے ڈفرینٹ باتیں کریں گے اور موجودہ صورتحال کے اوپر بھی ان سے ایک تبصرہ ان کا ضرور لیں گے کہ اب وہ کیسے میڈیا کو, ٹیلی ویژن کی دنیا کو, فلم کی نگری کو کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سیم علی دادا. میں سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ. انٹو اے ویری لارج شو بزنس ٹرینڈ اینڈ انڈسٹری جو اب پرانی ڈائمینشن سے بہت باہر نکل کے اب ڈیجیٹل بھی ہو گئی ہے. اینڈ یو انٹرڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ ڈائریکشن. تو ویلکم. تھینک یو سر. مجھے یہ بتائیے نعیم سر کہ آپ نے ایک ہر طرح کی جو ہے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس کے ساتھ کام کیا, لیکن آپ کا جو بگننگ تھی آئی تھنک وہ ریڈیو کے ساتھ تھی, اور ریڈیو کی ایسوسیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرے جو پہلا مجھے بریک تھرو ملا تھا وہ ریڈیو پہ ملا تھا, اور کوئی آسانی سے نہیں مل گیا تھا. مجھے بڑا شوق تھا, اور میں جہاں رہتا تھا ڈیورنٹ روڈ پہ, وہاں سے اسکول اور کالج آتے ہوئے میں شملہ پہاڑی سے پرانے ریڈیو اسٹیشن کے پاس سے گزرتا تھا اور حسرت سے دیکھتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس زمانے میں بنا کا گیت مالا ایک ہوتا تھا, وہ ہم بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. وہ ریڈیو پہ تھے, کچھ گانے وانے, بہت مجھے شوق تھا. میں اس زمانے میں نیا لاہور آیا تھا, تو بڑا مجھے شوق تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں گزرتے ہیں. آخر میں نے بڑی ہمت کر کے وہاں ایک دن میں اس گیٹ پہ چلا گیا جس گیٹ پہ ایک بار پان والا بیٹھا ہوا تھا اور گیٹ بند تھا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار یہ لوگ ریڈیو میں کس طرح آ جاتے ہیں. تو وہاں ایک بانسری نواز بار بیٹھے تھے, وہ پان وان کھا رہے تھے. ان کا نام تھا بابو خان, وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر کے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا میاں, اور ان کے لہجے میں نے کہا میاں یہاں آڈیشن ہوئے ہے. ہاں اچھا. ہر جمعرات کو, اور جب آڈیشن ہوئے ہے تو اگر آپ کی آواز پاس ہو جائے تو پھر یہ آپ کو بلامیں. میں نے کہا اچھا ہر جمعرات کو ہوتی ہے. چنانچہ موضوع جمعرات کو پہنچ گئے. ان کا مجھے ایک اسکرپٹ دے دیا گیا. میں گیا مائک پہ, بڑا گلا والا صاف کر کے میں نے اس کو ڈائلاگ کو ادائیگی کر دی. تو پیر کو جواب آتا تھا. پیر کو جواب آیا کہ آپ تو نہیں کامیاب ہوئے. ارے ہاں جی. اچھا ایک دفعہ ہو گیا, میں کون سا ہمت ہارنے والا تھا, تو پتہ ضدی آدمی ہوں. اگلی جمعرات میں پھر پہنچ گیا. میں نے کئی جمعراتیں گزاری اور کئی منڈے پیروں کو مجھے خط آتا رہا کہ نہیں, آپ کا تو تلفظ اتنا اچھا ہے, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے چٹھی آ جاتی تھی کہ آپ نہیں پاس ہوئے. آخر ایک دفعہ جب میں فائنل گیا تو میں نے سوچا کہ میں کسی سے پوچھوں کہ مجھ میں کیا ایسی میجر ان بلٹ فالٹ ہے کہ میں کر ہی نہیں سک رہا. تو میں نے وہاں ایک ڈائریکٹ کنٹرول پینل ہوتے ہیں جس کے باہر جو امتحان لینے والے یا پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس میں جھانک کے دیکھا, میں نے کہا کوئی پوچھوں اس سے کہ بھائی کیا ہے, تو وہاں کوئی نہیں تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اسکرپٹ دے کے کلرک کو یہ کہہ کے کہ ان ساروں کو فارغ کر دینا, خود جا کے چائے پیتے تھے. واہ. کوئی اس میں بہت کچھ سفارشی ہوتا تھا تو کوئی علیحدہ سے پاس کر کے بھیج دیتے تھے, ورنہ ہم سارے فیل ہو جاتے کیونکہ میرے ساتھ کئی لوگ آ رہے تھے بار بار. پھر میں نے سوچا کہ یہ جمعرات والا کام نہیں چلنے والا, اب کچھ اور کرتے ہیں. تو پھر جب میں کالج میں
3rd ایئر میں تھا تو میرا کچھ نام ہو گیا تھا ایز اے رائٹر. اچھا. دیٹس ویئر مائی اسٹرینگتھ ہیپن ٹو بی. تو مجھے اور ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں کافی ہاؤس میں ٹی ہاؤس میں بھی بیٹھنا ہوتا تھا. وہاں منٹو ہوتے تھے, فیض صاحب ہوتے تھے, اور دوسرے شاعران ہوتے تھے, تو ہم ان کو سنتے تھے. تو چائے کا بل بھی تو دینا ہوتا تھا. حالانکہ ہماری بیرے سے یہ بات طے تھی کہ 6:30 آنے میں آدھا سیٹ ملتا تھا اس زمانے میں, اور آدھے سیٹ کا کیا 2 مطلب؟ پیالیاں. اچھا. تو بیرے سے ہماری یہ تھی کہ یار ایک آنا تمہیں دیں گے, ایک پیالی فالتو دے دو, کوئی آ جائے تو بیٹھ جا کرے گا. کیا زمانے تھے کیا ویسے زمانے تھے. یار, میں اسی لیے قسم بتا سے. رہا ہوں ہاں. کہ ان زمانوں کا اب ایک متھ معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ حقیقت تھی. ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے, کبھی منٹو آ رہے ہیں, کبھی فیض آ رہے ہیں, کبھی ناصر کاظمی آ رہے ہیں, کبھی اے حمید آ رہے ہیں. یار ہم ان لوگوں کو سنتے تھے کہ یار یہ کس زمین کے بنے ہوئے لوگ ہیں. اتنے میں پھر میں نے 1-2 مضمون پڑھے وہاں گورنمنٹ کالج کی مجلس اقبال میں, تو ذرا کچھ مجھے داد ملنے لگ گئی, میرا نام ہو گیا. تو فضل کمال آپ نے شاید سنے ہوں گے, فضل کمال بعد میں ایم ڈی ہو گئے تھے پی ٹی وی کے, وہ میرے ساتھ تھے. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ آرٹس کا. گورنمنٹ کالج میں. گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو انہوں نے کہا یار یہ کیسے خرچہ چلے گا, اس طرح کرو کہ ہم جا کے ایک یونیورسٹی میگزین کا پروپوزل بنا کے دیتے ہیں, کیونکہ ریڈیو والوں کو یونیورسٹی میگزین تو کرنا ہوتا ہے. تو تم کہانی لکھو, واو. فلاں ڈرامہ لکھے گا, کوئی کچھ کرے. ہم نے وہ اس سے پیکیج بنا کے جا کے ریڈیو پہ دیا, وہ پیکیج پاس ہو گیا. چنانچہ میں وہاں اپنی کہانی لے کے پہنچ گیا. اس کہانی کا نام تھا اخبار میں اپنی تصویر چھپنے کے بعد. لمبا سا نام تھا. ایک ینگ لڑکا ہے, اسی کسی غلطی سے یا کسی وجہ سے اخبار میں تصویر چھپ گئی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا میں کیا چیز بن گیا ہوں. ایکسائٹمنٹ. ہاں, تو وہ ایک فنی سی کہانی تھی, وہ میں نے پڑھی. تو سیم میں نے وہ کہانی پڑھ کے میں بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈیو پہ ایک نوک ہوئی. ایک چپڑاسی آیا, آہستہ سے کہتا ہے یہاں نعیم طاہر کون ہے؟ اچھا. ہاں, میں نے کہا میں ہوں. آپ جانے سے پہلے اظہار کاظمی سے مل کے جائیں. اچھا. میں اتنی اس سے خاموشی میں کہا, میں نے کہا پتہ نہیں ابھی میں نے کچھ ایسی حرکت کر دی ہے کہ وہ کہیں گے اس رستے سے نہ گزرنا دوبارہ. اچھا, وہ تھوڑی دیر پھر نوک ہوئی, ایک اور, نعیم طاہر کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. آپ امین اللہ سے مل کے جائیے گا. اس طرح کہ 3-4 مجھے ملی. تو اظہار کاظمی چونکہ اس وقت ہیڈ تھے ڈرامے کے, میں سب سے پہلے ان کے پاس چلا گیا. میں ان کے پاس کھڑا ہوں. اظہار کاظمی صاحب اوریجنلی لکھنؤ کے تھے, ان کا خاص لہجہ تھا. میں نے کہا میاں آپ کی آواز بہت اچھی ہے. میں نے کہا جی بہت شکریہ. میاں آپ پڑھتے بھی بہت اچھا ہے, لہجہ بھی اچھا ہے. میں نے کہا جی بہت شکریہ. میں حیران کہ مجھے یہ اتنی داد دی جا رہی ہے, مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو کہنے کہ میاں آپ ڈرامے میں کام کریں گے؟ تو میں ان کو دیکھتے ہی رہ گیا. میں نے کہا دیکھو یہ مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے. اتنے میں نے چکر لگائی, اسے کیا معلوم. جمعراتوں کا حساب دو بھائی. بالکل, جمعراتوں کا حساب دو اور ان پیر کی چٹھیاں واپس دو. بالکل. بہرحال میں نے کہا جی ہاں ضرور کروں گا. سیم دیٹ ڈے آئی واز این اوور نائٹ اسٹار. ہر پروڈیوسر جو تھا وہ بغیر میرے کچھ نہیں کر, یعنی اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ بھی ریڈیو کے لکھتے ہوئے لکھ کے بھیجتے کہ اس میں نعیم طاہر کا ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے. کراچی, حیدرآباد, پشاور, ہر جگہ سے نعیم طاہر کی ڈیمانڈ آ رہی تھی. تو آئی واز این اوور نائٹ اسٹار آفٹر جمعراتوں کی شکستوں کے بعد. جمعراتوں کی شکستیں. واو. تو وہاں سے پھر میرا شروع ہوا سلسلہ. بس پھر بڑھتا گیا, میں لکھتا رہا, ایکٹ کرتا رہا. تو اس طریقے سے چلا. آپ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ویسے بھی کنٹریبیوشن بڑی, خود اپنی ذات کے حوالے سے تو ہے, لیکن آپ نے باقی آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے بھی بڑا کام کیا, اسپیشلی الحمرا کے اوپر جو یہ بننا, اس کا ڈیزائن, اس کی پھر وہ ساری چیزیں. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو سم اپ کر کے لیکن ضرور بتائیں کہ اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن الحمرا. کہانی تو بہت بڑی لمبی ہے, لیکن وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے ایک ایسا فیلوشپ مل گیا تھا جو ایشیا میں 4 سال میں ایک دفعہ راک فیلر فاؤنڈیشن دیتا ہے. وہ فیلوشپ ایسا تھا کہ یو ڈو وٹ ایور یو لائک, بالکل کھلا, جون سی یونیورسٹی آپ چاہیں, جو سبجیکٹ آپ چاہیں, جتنی دیر آپ پڑھنا چاہیں. تو ایشیا میں ایک آدمی کو ملتا ہے. اس زمانے میں نے ابھی گورنمنٹ کالج سے ایم اے کیا ہی تھا, اور میں ڈرامے ورامے کرتا تھا, اور امتیاز علی تاج صاحب سے میری ملاقات ہو چکی تھی. وہ تو ڈرامے کا ایک ایسا خزانہ تھے کہ ہر شخص جا کے ان سے
बैठे तो एक एक मिनट में लर्न करता था. ही न्यू सो मच. खैर उन्होंने मुझे ड्रामे का इंचार्ज बनाया हुआ था, आर्ट्स काउंसिल को रीऑर्गेनाइज करके मैं वहाँ जो ड्रामे कर रहा था वो सडनली आर्ट्स काउंसिल लिफ्ट अप हो गई थी. तो उस बिल्डिंग में मैंने इसको एवरी सिंगल डे ऑफ द ईयर दे यूज्ड टू बी अ शो ड्रामे का. और ये मोहम्मद कबीर ख़ान और मसूद अख्तर, इवन सलीमा फैज़, यास्मीन, सारों को मैंने खींच के ला के रखा. यानी लड़कियां नहीं होती थी ना, लड़के करते थे लड़कियों का पार्ट. वो दौर तो आपको मालूम ही नहीं. जी, लड़के करते थे लड़कियों का पार्ट. इम्तियाज़ अली ताज साहब ने लड़की का पार्ट गवर्नमेंट कॉलेज में किया था. तो क्यों लड़कियां क्यों नहीं करती थी? सोसाइटी उसको अच्छा नहीं समझती थी. अच्छे घर की लड़की नहीं आती थी. जो आती थी वो समझते थे कोई तवाइफ है. हालांकि तवाइफ का अपना मुकाम है, मुझे उससे भी कोई हाँ, वो एक डिफरेंट बात है. वो एक और चीज़ है. हाँ. उस पर फिर कभी बात कर लेंगे. तो एनीवे मैंने जाकर फैज़ साहब से कहा, मैंने कहा फैज़ साहब, आई एम हियर ट्राइंग टू मेक अ थिएटर मूवमेंट, प्रोवाइड रोज़ी रोटी टू द कम्युनिटी जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, जिनके टैलेंट एक्टिंग में है. तो अगर आप मुझे नहीं हेल्प करेंगे और अपनी बेटी को इजाज़त नहीं देंगे तो मैं कैसे एक मॉडर्न थिएटर की बुनियाद रख. तो फैज़ साहब ने अपने हाँ भाई ठीक है, सलीमा को करा देते हैं. अच्छा. वो ऐसे बोलते थे. और सलीमा ने एक्ट करना शुरू किया. मुनीज़ा क्या करती थी, हमारे ब्रोशा हॉल में बेचती थी. ओह स्वीट. हाँ, 4 आने 6 आने में. और साथ में होता था मेरा एक कज़न कौसर. ये लोग बहुत हमारा एक अच्छा माहौल था. तो उस तहरीक को लेके जब मैं आगे चला तो मेरा और नाम हो गया कि भाई इसने तो ड्रामे की तहरीक, ड्रामा ज़िंदा कर दिया है. तो करते 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 वो जब रॉकफेलर फाउंडेशन का आदमी आया और सारे एशिया से घूमता घामता, तो रेडियो गया तो मेरा नाम उससे किसी ने बोला. वो आर्ट्स काउंसिल गया तो फिर मेरा नाम बोला. वो USIS में गया तो वहाँ मेरा नाम बोला, क्योंकि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी रिकॉर्डिंग करता. तो उसने मुझे इंटरव्यू किया. खैर उसने कहा फिर क्या सब्जेक्ट्स, अगर तुमको सिलेक्ट करना है तो क्या सब्जेक्ट्स तुम करना चाहोगे. मैंने कहा थिएटर. ही लुक्ड ओके, people ask for medicine, engineering, economics. You want to do theatre? Yes, theatre. खैर वो चला गया, मैं अपने काम में लग गया. मैं उस ज़माने PIA में था. एकदम फरवरी 1962 टेलीग्राम आता है, congratulations, you have been selected the only person out of Asia in 4 years to get this fellowship. मैं बड़ा खुश हुआ, एक्साइट हो गया कि अच्छा अब तो हमें जाना है. लेकिन 2 महीने बाद मेरी शादी होनी थी. वो भी इतनी आपकी, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी, मुझे लव स्टोरी है. लेकिन 2 महीने बाद हमारी शादी थी. मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एक तरफ वो मोहब्बत है, एक तरफ दूसरी तरफ ये मोहब्बत है, करूं क्या. अगर मैं चला गया तो सब कहेंगे ताज साहब अजीब लड़का आपने देखा जो शादी छोड़ के स्कॉलरशिप पे चला गया है. तो मैंने बड़ा सीने पे पत्थर रख के उनको जवाब भेज दिया कि मैं नहीं अवेल कर सकता. अच्छा. आप ये किसी और को दे दें. अब उनका देखिए, ये मैं कमाल समझता हूँ उनका स्कॉलरशिप देने वालों का. उनका जवाब यह है कि ये ऐसा स्कॉलरशिप नहीं जो ट्रांसफ़र हो सकता है. अच्छा. ये ऐसी फेलोशिप है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है. अब अगर तुम नहीं यूज़ करोगे तो वेस्ट हो जाएगी. हम सिर्फ ये कर सकते हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कि अगर तुम्हारी होने वाली बीवी भी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो तो हम स्कॉलरशिप उसके लिए भी एक्सटेंड कर देते हैं. क्या बात है. अच्छा. अब मैं जवाब ही नहीं दे सकता. चुनांचे हमने शादी की, दोनों बैठे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले. अच्छा. कैसा हुआ. ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है. सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है. अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें.